دین محمد کو جب گھر سے بیٹے اور اس کی بہو کی طرف سے بہت زیادہ طعنے ملنا شروع ہو گئے تو وہ بیٹے سے بہت بیزار رہنے لگے۔ ان کی سوچ ان کو 30-35 سال پیچھے لے گئی۔ جب ان کا بیٹا 2 سال کا تھا تو اس کی ماں یعنی دین محمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ دین محمد نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار دیا تھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیجا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ دین محمد اپنی قلیل سی آمدنی سے اس کی ہر ضرورت پوری کرتے۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر فائز ہو گیا تو دین محمد کو پوتوں اور پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی اسے فکر ہونے لگی، کیونکہ دین محمد بیٹے کا کھانا بھی خود پکاتے، اس کے کپڑے بھی خود دھوتے اور استری کرتے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی اب کچھ سکون مل جائے گا۔ آخرکار ایک اچھی جگہ بیٹی کا رشتہ طے پا گیا اور امبرین اس کی بہو بن کر گھر میں آ گئی۔ شروع میں تو دین محمد کو کھانا بھی ملا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد بہو بولی کہ میں تو اتنا کام نہیں کر سکتی، بابا آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسوں کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو نہیں دیکھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسوں کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی وارننگ ملی۔ دین محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں، اور بیٹا جب بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیرین لہجے میں، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو جاتا تھا۔ دین محمد آنسوں بہاتا رہا، اس کے آنسوں اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگ بھی ملتی رہی، لیکن ناخالف بیٹے کو اللہ کی وارننگ کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب دین محمد کے گھر پوتے پوتی کی آمد قریب تھی اور دین محمد سارا دن خوش پھرتا، کبھی ادھر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دین محمد کو بہو کی جانب سے ایک نیا حکم ملا، بابا میری ماں اور بہن آ رہی ہیں، جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں یا پھر ساتھ والی مسجد کے حجرے میں ہی قیام کر لیں۔ دین محمد نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے، پر بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ایک بار میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زاروں قطار رویا، لیکن پتھر دل بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی۔ 5 سال اس بات کو گزر گئے۔ ایک بابا مسجد سے نکلتا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا، وہاں سے چھٹی کے ٹائم پر ایک بچہ نکلتا۔ بابا بڑی حسرت اور بڑی محبت سے بچے کو دیکھتا اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو دامن میں صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپتا آتا اور دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور کہنے لگا کہ تیری بہو بالکل پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو پوچھ، پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر بہو کو مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ بابا جب اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا سائم تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگا اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا، کان لگا کر سنا تو آواز آئی کہ بابا کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نکلتی نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ باپ بولا، میرے بچے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا، بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے،
کیا آج مجھے آخری بار کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ دین محمد فوراً بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی صائم کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کیں اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیرین ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو ہرگز گوارا نہیں۔ صائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل مسلمان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔